امام زمان علیہ السلام کی عالمی انقلاب کی تیاریوں میں مصروف عمل تھے اور آج وہ ہمارے درمیان بات کی جاتی ہے تو کبھی کہتے ہیں کہ کوئی مشین خراب ہو کے آج بن گئے ہیں. یہ تقریباً 2 سالوں سے یہی ڈرامہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اگر اس کو صحیح سے نہیں چلا سکتے تو بند کرو نا اس کٹارے کو، کیوں چلاتے ہو؟ لیکن یہاں پر نہ بجلی کا نظام ہے. اس صدی کے اندر 4G سسٹم وہاں پر انسٹال کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک کیونکہ ان کا پورا دھیان یہاں کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا کر رکھنا تاکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنی حکومت اور اپنے سلطنت کو قائم رکھ سکتے ہیں. اس 4G سسٹم کو بحال کرنا چاہیے. یہاں پر رہنے والے جوان پڑھے لکھے ہیں، کسی کے ساتھ تجارتی معاملات ہیں، کوئی ایجوکیشنل پرپس کے حساب سے اس انٹرنیٹ سے استفادہ کریں گے. لہٰذا اس انٹرنیٹ کے اس 4G نظام کو جلد از جلد بحال کیا جائے. اور یہ گندم جو یوکرینی گندم ہے تیار ہے نا، یہ مکمل خراب گندم ہے. یوکرین سے لا کر یوکرین کا اگر کلومیٹر فرسخ اگر ناپا جائے، ہزاروں کلومیٹر کا مسافات سمندری راستوں سے طے کرتے ہوئے یہاں پر لاتے ہیں. اور اس کیٹو کے دامن میں بسنے والے اس غریب عوام کی اس غریب عوام کا کیا جرم ہے کہ وہ آ کر آپ کی ان تمام ظلمتوں کو سہے. انشاءاللہ یہ جو نظام ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے. نہیں کرنے کی صورت میں احتجاج کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ بھرپور احتجاج کریں گے. نہ ہم کوئی گائے بکری ہے نہ کوئی بھینس ہے کہ آ کر جو آپ بھوسا ڈالے وہ بھی کھائے، گندے اور خراب قسم کے گندم لا کر ہمیں کھلائے، ہم وہ کھاتے رہے. انشاءاللہ ہرگز نہیں کھائیں گے. ہمارے خوراک کا یہ نظام، بجلی کا یہ سسٹم، روڈ کا یہ نظام، میں آپ عوام سے گزارش کرتا ہوں، الیکشن بہت قریب ہے، ان لوگوں کے پیچھے نہ جائے. چاہے جس کو بھی دینا ہے زندہ ضمیری کے ساتھ ووٹ دے. ان لوگوں کے پیچھے نہ جائے، چاہے وہ ممبر سے ہی بولتا ہو، چاہے وہ محراب کے اندر سے ہی بولتا ہو. اگر آپ کے اس ضمیر کی اس فیصلے کو لے جا کر کسی ایسا ڈکٹیٹر، کسی ایسا ظالم حکمران کے جولی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ الیکشن لڑ کر جیت کر ایوانوں کے اندر جاتا ہے تو غریبوں کے مسئلہ مسائل ایک طرف، اپنے پروٹوکول، اپنے مراعات اس کا ایک طرف ہوتا ہے. ان نمائندوں کو انشاءاللہ اس دفعہ ادھر آئیں گے تو مایوس کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. خریدنے کی کوشش نہ کرے. بہت سارے کوئی حاجی بنتا ہے، کوئی شیخ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے. اجر نماز پڑھاتے ہو، ممبر سے عزاداری کا حق ادا کرتے ہو تو اس کا اجر خدا سے مانگو. اس کا اجر یہ نہیں ہے کہ آ کر غریب لوگوں کے ذہنوں کے اوپر پبلک اوپینین کو دبا کر ان لوگوں کی رائے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. بہت سارے لوگ غریبوں کی ووٹ کسی نمائندے کی جولی میں ڈالتا ہے، نمائندہ پتہ نہیں اس کے بعد خواب خرگوش سو جاتا ہے، یہاں کے عوام پھر دربردری کا شکار ہو جاتا ہے. انشاءاللہ لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے، زندہ دلیری کا ثبوت دینا چاہیے. وہ دور نہیں ہے کہ اس دور کے اندر اگر آپ دنیا پہ بھی نظر دوڑائے تو یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں. ہم نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، یہ پل تعمیر ہوا. اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں یہ پل اس وجہ سے تعمیر ہوا. کسی وجہ سے تعمیر نہیں ہوا. جب تک یہاں کے رہنے والے لوگوں نے قیام نہیں کیا، مزاحمت نہیں کیا، تب تک یہ پل تعمیر نہیں ہوا تھا. انشاءاللہ یہ لوگ یہاں کے عوام کے اوپر FIR کاٹ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایسے FIR کاٹیں گے، لوگوں کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے دھکیلیں گے تو یہ لوگ خاموش بیٹھے گا اور مزاحمت نہیں کرے گا اور گائے اور بکریوں کی طرح زندگی گزارے گا. یہ تمہاری بھول ہے. انشاءاللہ آگے بھی اگر ہمارے حقوق کے لیے چاہے انگریز کو روکنا پڑے، چاہے فوج کو روکنا پڑے، چاہے جس قسم کے اداروں کو روکنا پڑے، اگر ہمارے معاملات، اگر ہمارے مطالبات حل نہیں ہوئے تو روکیں گے، نہیں روکیں گے.
گے انشاءاللہ بھرپور روکیں گے. نہ ہم ان FIR سے ڈرتے ہیں نہ ہم جیل کے سلاخوں سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ہم نے درس 61 ہجری میں سرزمین کربلا سے لیا تھا اور آج کی اس کربلا میں سید علی خامنہئی سے لے رہے ہیں کہ وہ امریکہ جیسے سپر طاقت کے خلاف نبرد آزما ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی علی خامنہئی کے پیروکار ہیں, ہم بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں. انشاءاللہ ہم کسی ظالم کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکیں گے.